اگر ہم کسی بھی تاریک رات میں آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم لاکھوں ستاروں اور اجرام کو خلا میں بسیرا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت بڑی کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ ہم پوری کائنات کو مکمل طور پر کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی اگلا سرا ہے یا یہ بہت لامحدود ہے۔ تمام ادوار نے، اسرار کائنات نے انسان کو محصور کیے رکھا ہے۔ جب سے انسان نے سائنسی انداز سے سوچنا شروع کیا ہے، کائنات سے متعلق نت نئے نظریات وجود میں آئے۔ انہی نظریات میں سے ایک کے مطابق ہماری کائنات تقریباً 14 ارب سال قبل ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ تب توانائی کی ایک کثیر مقدار رونما ہوئی اور مادے کے ذرات میں بدل گئی۔ سائنسدانوں نے اس عظیم دھماکے کے بعد مختلف مراحل پر کائنات کا بغور جائزہ لیا، مثلا یہ کہ یہ نوزائیدہ کائنات بہت ہی گرم تھی اور چھوٹی تھی۔ سینکڑوں سالوں کے بعد یہ کائنات آگ کے گولے کی مانند نظر آئی۔ جیسے جیسے اس کی جسامت میں اضافہ ہوا، یہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی اور غبار یعنی گیسز مادے کے ڈیلے بناتا چلا گیا۔ مادے کے یہ ڈیلے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری کائنات یا ہماری کہکشاں یعنی جس کو ملکی وے کہتے ہیں، جس میں ہماری زمین اور سورج موجود ہیں، تقریباً 100 ارب ستاروں پر مشتمل ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ ہماری کائنات میں تقریباً 100 ارب کہکشائیں بھی پائی جاتی ہیں۔ خدا کی پناہ، لہٰذا اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بہت بڑی کائنات کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہے کہکشائیں۔ آپ کو یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہکشائیں کیا ہیں؟ کہکشائیں یہ لاکھوں اربوں ستاروں سے مل کر بنتی ہیں۔ گرد و غبار کے بڑے بڑے بادل ستاروں کے درمیان خلا میں مرغولے کھاتے پھرتے ہیں۔ کہکشاؤں سے مختلف قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، جیسا کہ ریڈیائی لہریں، حرارتی لہریں، ایکس ریز اور گاما شعاعیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام شعاعیں روشنی کی قسمیں ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چشم عریاں ہیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن باقی ماندہ جیسا کہ ایکس ریز، گاما شعاعیں وغیرہ کو صرف الیکٹرونک کے آلات کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیٹ دانوں اور سائنسدانوں نے کہکشاؤں کے متعلق جاننے کے لیے روشنی کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ان کے پاس اس کی ہر قسم کو جاننے کے لیے آلات موجود ہیں۔ روشنی کے مختلف اقسام اس بات کا سراغ لگاتی ہیں کہ کہکشاؤں کے ہیٹ اور بناوٹ کیا ہے۔ خلائی دوربین یا ہیوبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی طرح کی طاقتور دوربینیں کہکشاؤں کی تصاویر لینے کے لیے خلا میں بھیجی جا چکی ہیں۔ چشم عریاں کو دکھائی دینے والے تمام ستارے عارضی کہکشائیں یعنی ملکی وے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہکشاؤں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ بہت بڑے دیوقامت مرغولوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بازو ہیں جو کہ گرد و غبار ستاروں سے بنتے ہیں۔ ان کو پیچدار کہکشائیں کہتے ہیں کیونکہ ان کے بازو مرکز وار گھومتے ہیں، اور ہماری کہکشاں میں ایک پیچدار کہکشاں ہے۔ ستارے اور غبار کے بادل آہستہ آہستہ ایک دائرہ میں حرکت کرتے ہوئے کہکشاں کے مرکزے کی طرف جاتے ہیں۔ نئے ستارے پیچدار کہکشاں کے بادلوں میں بنتے ہیں۔ کہکشاؤں کی ایک اور شکل یعنی عدس نما کہلاتی ہے۔ یہ کہکشائیں پیچدار ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مکمل پیچدار ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ ان کہکشاؤں میں عموماً معمر ستارے پائے جاتے ہیں۔ بعض کہکشائیں بیضوی یا گول شکل کی ہوتی ہیں، یہ بیضوی کہکشائیں کہلاتی ہیں۔ بیضوی کہکشائیں معمر ستاروں کو رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ کچھ نئے ستارے بیضوی کہکشاؤں میں ترتیب پاتے ہیں۔ بعض کہکشاؤں کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، یہ بے ڈھنگی کہکشائیں کہلاتی ہیں۔ جب کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔
بعض اوقات کہکشاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی بھی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دائمی کہکشاں وہی کہکشاں جن کی تصادم کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو گئی ہوں۔